السلام علیکم ناظرین، سال 2025 کے رائٹس واچ کے پہلے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان اعتزاز ابراہیم اور میں ہوں اسرا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ سب کو نیا سال مبارک ہو۔ سال 2024 پاکستان کے چاروں صوبوں اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے میں انسانی حقوق کے حوالے سے کیسا گزرا، اس پر نظر ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ چاروں صوبوں اور اس کے علاوہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے انسانی حقوق کے کارکنان اور صحافی موجود ہیں۔ ہم ان سے جانیں گے کہ 2024 میں ان کے صوبوں میں انسانی حقوق کی کون سی خلاف ورزیاں ہوئی اور اس کے علاوہ 2025 کے ساتھ ان کی کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ سب سے پہلے رخ کرتے ہیں پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں، جہاں پر جبری گمشدگیوں کا مسئلہ انتہائی سنگین ہے۔ جبری گمشدگیوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما حبیب بلوچ۔ ہم ان سے جانتے ہیں کہ 2024 کیسا گزرا اور 2025 کے ساتھ ان کی کیا امیدیں وابستہ ہیں۔ آیا حالات بلوچستان میں بہتر ہوں گے اور یہ جبری گمشدگیوں کا سلسلہ بند ہوگا کہ نہیں؟ بہت شکریہ بیبر صاحب، آپ نے وقت دیا۔ سب سے پہلے بتائیے گا 2024 کا سال کیسا رہا بلوچستان پر انسانی حقوق کے حوالے سے؟ دیکھیں، اگر ہم بلوچستان میں پورا اوورال سینیریو دیکھیں، صرف 2024 نہیں بلکہ کہیں دہائیوں سے جو انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھے ہیں کل اینڈ ڈمپ پالیسی ریاست کی طرف سے، ماس گریو یارڈ جو اجتماعی قبریں بلوچستان میں دریافت ہوئی تھی، یا اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کو غیر آئینی اور غیر قانونی طریقے سے حراست میں لے کر ان کو کئی عرصے جو ہے جیلوں میں عقوبت خانوں میں جو ہے بند رکھنا۔ لیکن 2024 اس حوالے سے بہت اہم رہا انسانی حقوق کے حوالے سے، کہ اب جو ہے انسانی حقوق کی جو ہم بیسک رائٹس جو ہم کہتے تھے، تعلیم، صحت یا روزگار، وہ سب تو چھوڑ دیں۔ آج کل جو ہے بلوچستان میں خاص کر 2024 میں رائٹ ٹو لیو جو پاکستانی کانسٹیٹیوشن کا جو ہے ایک اہم شق ہے، رائٹ ٹو لیو ہمیں جینے بھی نہیں دیا جا رہا۔ بلوچستان میں انتہائی حالات جو ہیں خراب ہوتے گئے ہیں۔ مختلف جو آرگنائزیشنز کام کر رہے ہیں دنیا بھر میں، وہ سننا چاہتی تھی ڈاکٹر مارنگ کو، انہوں نے 100 جو ہے بااثر شخصیات میں ان کا نام آیا، لیکن ان کے باوجود ان کو جو ہے کسی بھی ان کے خلاف کوئی بھی جرم مطلب ثابت نہیں ہوا، کوئی الزام نہیں، صرف جو ہے مفروضے کی بنیاد پہ ان کو ٹریول کرنے نہیں دیا گیا، ان کا پاسپورٹ چھین لیا گیا، ان کا موبائل چھین لیا گیا۔ اس کے علاوہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریاست جو ہے اب بلوچوں کے خلاف جو ہے گھیرا تنگ کرتے اور زیادہ نظر آتی جا رہی ہے۔ جس طرح پہلے اگر کوئی وائلیشن ہوتا کسی بھی جو ہے رائٹ کا، تو اس کے لیے ہم جو ایک سیاسی پرامن جدوجہد کر رہے ہیں، ہم سڑکوں پہ آتے، ہم پریس کلبز پہ آتے، لیکن 2024 میں اگر آپ دیکھیں تو پریس کلبز بلوچستان بھر میں تالہ بندی کی گئی، پریس کلبز کو جو ہے بند کر دیا گیا۔ اب آپ کو جو ہے کسی بھی معاملے پہ اگر پریس کلب جانا ہے تو پہلے آپ کو ڈی سی سے جو ہے اپلیکیشن جو ہے NOC لینا پڑے گا۔ وہ انتظامیہ جو خود ان جو ہے جرائم میں شامل ہے، وائلیشنز میں شامل ہے، اب وہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کس طرح الاؤ کریں گے کہ آپ جائیں پریس کلب میں ان کے خلاف بولیں۔ ڈیٹا کافی عرصے سے کافی علاقوں میں بند ہے۔ ایک ٹویٹر تھا، اس کے ذریعے ہم آپ جیسے دوستوں سے رابطہ کرتے، اس پہ بھی بندش لگی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں 2024 میں لاپتہ افراد کی تعداد میں تشویشناک حد تک جو ہے اضافہ ہوا ہے۔ ایسا اضافہ ہوا ہے کہ ہم مطلب بیان نہیں کر سکتے۔ پچھلے 3 مہینے کا، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا BYC کے جو ہے HR ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہوں، تو ہمارے پاس جو رپورٹس درج ہوتے ہیں پچھلے 3 مہینوں میں ہر مہینے میں 100 سے زائد افراد کو جو ہے لاپتہ کیا جا رہا ہے۔ مطلب یہ ایک تفتیشناک جو ہے صورتحال ہے بلوچستان میں، جس پہ جو ہے نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلے ہم سنتے تھے کہ بلوچستان میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں، نیشنلسٹ ہیں، آپ جیسے صحافی حضرات کہتے تھے کہ ان کے ہاتھوں سے بات نکل گئی ہے، وہ BYC یا اس طرح کے جو مذمتی تحریکیں چلا رہے ہیں ان کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن اب مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے جس طرح رویہ بلوچستان کے ساتھ اپنایا گیا ہے، سیاسی پرامن جو جدوجہد ہے، ایکٹیوسٹ کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا گیا ہے، ہم جو ہے اب ہمارے ہاتھوں سے بھی جو ہے معاملہ نکلتا جا رہا ہے۔ لوگوں کو فورس کیا جا رہا ہے یہاں پہ کہ آپ ہتھیار اٹھائیں، آپ بندوق اٹھائیں، آپ جو ہے مسلح جدوجہد کی طرف جائیں۔
اچھا دیپکر صاحب، آپ بتا سکتے ہیں کہ 2024 میں جبری گمشدگیاں تو بلوچستان میں بہت ہوتی ہیں، لیکن اسپیسیفکلی 2024 میں کتنے کیسز ہیں جو آپ نے دیکھے اور ریکارڈ کیے ہوں؟ جی دیکھیں، ایگزیکٹلی فگر تو میں ڈسکلوز نہیں کر پاؤں گا اپنی تنظیمی مجبوریوں کی بنیاد پہ، لیکن اگر رفلی میں آپ کو کہوں 700 سے 800 کیس جو ہیں رجسٹر ہوئے ہیں ہمارے پاس، اور بلوچستان کی پیریفریز میں جو ہیں آئے دن آپریشن کے نام پہ سادہ لوگوں کو، بلوچوں کو جو ہے اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں کو مسمار کیا جا رہا ہے، مال مویشیوں کو جو ہے لوٹا جا رہا ہے، ان کے زمینات اراضی قبضے کیے جا رہے ہیں۔ تو کافی تفتیشناک جو ہے صورتحال ہے اس وقت بلوچستان میں۔ دیپکر صاحب، بے شک جبری گمشدگی کا معاملہ انتہائی سنجیدہ اور پیچیدہ بنتا جا رہا ہے، لیکن بتائیے گا کیا بلوچستان کی عوام کو جبری گمشدگیوں کے علاوہ کوئی اور بھی مسائل درپیش ہیں؟ ابھی ریسنٹلی اگر آپ کے علم میں ہو، کلات میں اور اب میں جو ہے احتجاجی دھرنے چل رہے تھے۔ جیسے ہی وہ دھرنے ختم ہوئے اور باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت ختم ہوئے کہ آپ روڈ کھول دیں، ہم اتنے دن میں آپ کا جو ہے بندہ بازیاب کر دیں گے، جیسا ہی روڈ کھلا تو ان لوائقین کے خلاف اور بی وائی سی کے جتنے ایکٹیوسٹ تھے ان سب کے خلاف جو ہے ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ فریڈم آف ایکسپریشن کی جو ہے دھجیاں اڑا دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم مسئلہ جو آپ کے اور آپ کے ناظرین کے سامنے میں لانا چاہوں گا وہ ہے فورتھ شیڈیول۔ ہمارے جو ہے بلوچستان بھر میں سینکڑوں لوگوں کو، ہمارے کارکن ہیں، ان میں ادیب ہیں، اساتذہ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، وکلا ہیں، ان سب کے نام جو ہے فورتھ شیڈیول میں ڈال دیا گیا ہے۔ فورتھ شیڈیول آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہوگا کہ بہت نازک صورتحال ہے، اور اس میں جو ہے جن تنظیموں سے ان لوگوں کو ایسوسیٹ کیا گیا ہے وہ مسلح تنظیم ہے۔ آپ ایز اے گورنمنٹ، ایز اے ریاست کس طرح جو ہے کسی بھی بندے کو اس طرح رسک میں ڈال سکتے ہیں کہ آپ جو ہے کہیں گے بیبرگ جو ہے بی ایل اے سے تعلق رکھتا ہے، یہاں پہ مسلح تنظیم جو ہے ایگزسٹ کرتی ہیں، لیکن جو پرامن جدوجہد ہے اس کا ایک سیاسی الگ بیک گراؤنڈ ہے، ایک الگ گراؤنڈ ہے جس پہ ہم اس وقت کھیل رہے ہیں۔ لیکن اگر ہمیں آپ مجبوراً جو ہے ایسوسیٹ کریں گے ان لوگوں سے، ہماری اپنی زندگیوں کو بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہاں پہ ہر طرح کے لوگ ہیں، کل کو کوئی بھی جو ہے ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے کہ جی یہ مسلح تنظیموں سے ان کا تعلق تھا، یا کوئی ہمیں اٹھا کے لے جا سکتا ہے، یا ہمارے لوگ جو پولیٹیکل جو ہے اتنے ایکٹیو نہیں ہیں یا سیاسی طور پہ اتنے میچور نہیں ہیں، وہ چھوڑ کے ہماری تنظیموں کو، پاڑوں کو بھی جوائن کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ اتنا پریشرائز کر رہے ہیں ان کو، آپ اتنا جو ہے آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو۔ فورتھ شیڈول میں جتنے لوگ ہیں ان کو ہفتے میں جو ہے 2 دن مختلف تھانوں میں جو ہے حاضری دینی پڑتی ہے۔ ان کے علاوہ ان کے جو ہے سیلریز، ان میں گورنمنٹ آفیشلز بھی ہیں، امپلائیز بھی ہیں، ان کے سیلریز جو ہیں بند کر دیے گئے ہیں، چاہے وہ بینک اکاؤنٹس ہو، ایزی پیسہ اکاؤنٹس ہو، اور ان کو کوئٹہ سے باہر ٹریول کرنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ مطلب جتنے بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں 2024 میں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں، اس سے پہلے شاید ہی دیکھنے کو ملی ہوں۔ 2024 تو گزر چکا ہے، اب 2025 میں آخر کار ہم لوگ آ گئے ہیں، فرسٹ ویک ہی ہے اس سال کا۔ آپ ایز اے ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ، آپ کو کیا امیدیں ہیں نئے سال سے بلوچستان کے لیے؟ دیکھیں، نیا سال سب یہی امید کرتے ہیں کہ پوری دنیا میں کہ نیا سال سب کے لیے خوشیاں لے کے آئیں۔ جو 2024 بیت گیا وہ کافی مشکل جو ہے سال تھا، آگے چیزیں جو ہوں اچھی ہوں، سموتھلی جو ہے چلیں، لیکن بدقسمتی سے 2025 کے جیسے میں نے کہا آج جو ہے 3 تاریخ ہے، اور ہمارے جو ہے کارکنوں کے خلاف، ہمارے جو ہے لیڈرز ہیں ان کے خلاف ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں اب چوکی اور کلات میں۔ ہم تو چاہتے ہیں، اکثر پنجاب کی طرف سے یہ آواز آتا ہے کہ جب مذاکرات کریں تو ہم کس سے کریں۔ جب ہم مذاکرات کی بات کرتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں کہ ان بی وائی سی کے ہاتھ میں کچھ نہیں اس وقت، اگر میں آپ کو کہوں، ہم چاہتے ہیں جو مائیں، جو بہنیں، جو بوڑھی والدین ہیں، بوڑھے والدین، وہ جب کارب اور اذیت سے گزر کر آتے ہیں، روڈوں پہ بیٹھے ہیں، آپ جائیں ان کے ساتھ بیٹھیں، آپ جو ہیں اگر مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو ایک جو ہے گراؤنڈ آپ کو لیول کرنا پڑے گا، وہ پیرامیٹرز جو ہیں وہ سب جو ہے فل کرنے پڑیں گے، وہ باکسز ٹک کرنے پڑیں گے، تاکہ حکومت پہ، ریاست پہ، ریاستی اداروں پہ جو لوگوں کا اعتماد ہے وہ بحال ہو۔ لیکن بدقسمتی سے ایسا کوئی بھی عمل دیکھنے میں نظر نہیں آ رہا۔ میڈیا میں جب بھی ہم بلوچستان کے خاص کر نمائندوں کو دیکھتے ہیں، چاہے وہ سی ایم کی شکل میں ہو، یا ان کا جو ہے بیانیہ اور موقف بڑا اچھا ہے، بڑا پیارا لگتا ہے،
سننے والوں کو کہ جی ہم یہ کر رہے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں، لیکن اگر آن دا گراؤنڈ آپ دیکھ لیں تو باتیں جو ہیں یا وہ چیزیں بہت مختلف ہیں۔ بہت شکریہ بیبرگ صاحب، اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین اب ہم لوگ رخ کرتے ہیں ایک اور صوبے میں۔ جس طریقے سے جبری گمشدگیاں بلوچستان یہ دونوں سنونمس ہیں، اس طریقے سے سیکیورٹی اور خیبر پختونخوا یہ دو بھی سنونمس ہیں۔ 2024 میں سیکیورٹی کے حالات تو کافی خراب نظر آئے ہیں خیبر پختونخوا میں، یہاں تک کہ جو سیکیورٹی فورسز کی ہلاکتیں ان ٹیررسٹ انسیڈنٹ، ساتھ ساتھ میں جو اوور آل ہیومن لاس ہے KP میں سب سے زیادہ ریکارڈ ہوئی تھی 2024 میں۔ از دیر اینی ٹروتھ ٹو دیز نمبرز، یا پھر معاملات اور بھی زیادہ خراب ہیں؟ اس سب کے حوالے سے ہم لوگوں نے دعوت دیا ہے خوشحال خان خٹک صاحب کو۔ ان کا تعلق ہے NDM سے، اور ساتھ ساتھ میں یہ خود بھی ایک جرنلسٹ ہیں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، HRCP کے ممبر ہیں۔ بہت شکریہ خوشحال خان خٹک صاحب۔ خوشحال خان، آپ سے سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا سب سے زیادہ سینسٹیو پروونس رہا ہے سیکیورٹی وائز 2024 میں، اور ہم لوگ نے ابھی حوالہ دیا ہے آڈینس کو کہ سب سے زیادہ ہیومن کیجولٹی سیکیورٹی فورسز کی وہ KP میں ہی ریکارڈ ہوئی تھی 2024 میں۔ آپ کے اوپینین میں کون سی سب سے زیادہ بڑی ہیومن رائٹس ابیوزز ان ایڈیشن ٹو یہ سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، وہ کون سے نظر آئے تھے خیبر پختونخوا میں؟ اسٹارٹنگ فرام دا جنرل الیکشنز دمسیلف، یعنی وہ جو اٹسیلف جو جنرل الیکشنز جب ہوئے تو اس میں پختونخوا میں جو ہماری جو پارٹی ہے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ، ہم نے بھی کنٹیسٹ کیا الیکشنز کو، اور ہمارے جو پارٹی کے چیئرمین تھے محسن داوڑ، وہ کنٹیسٹ کرے تھے نارتھ وزیرستان سے۔ الیکشنز 8 تاریخ کو ہوئے، اور پھر 10 تاریخ کو جب کاؤنٹنگ فائنل ہو رہی تھی نارتھ وزیرستان کی سیٹ کی، تو اس میں ہمیں خدشہ تھا دھاندلی کا، ریگنگ کا، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھی جو تھے وہ محسن داوڑ کی، ہمارے جو چیئرمین ہیں ان کی سربراہی میں، وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کرے تھے ایک میر علی کینٹ کے سامنے، اور وہاں پہ پروٹیسٹ کے دوران کیونکہ ان کو RO آفس نہیں جانے دیا جا رہا تھا، تو ان پہ پھر فائرنگ کر دی گئی، سیکیورٹی فورسز بھی فائرنگ کی ان پہ، جس میں ہمارے 4 ساتھی شہید ہوئے، اور ہمارے جو چیئرمین ہیں محسن داوڑ، ان کے بشمول تقریباً کوئی 13 ساتھی ہمارے زخمی ہوئے۔ اور اس واقعے کے بعد، اس حملے کے بعد FIR بھی ہماری پارٹی پہ اور ہمارے چیئرمین پہ کاٹی گئی، اور ابھی تک ہم عدالت میں اس کے کیس کو پرسو کر رہے ہیں، جو پشاور ہائی کورٹ کا بنو بینچ ہے، کہ ہماری FIR کاٹی جائے، اور یہ تقریباً سال پورا ہونے کو آ گیا ہے، اور نہ ہماری FIR کٹی ہے، اور بلکہ الٹا ہمارے ہی جو ساتھی ہیں وہ پیشیاں بھی بھگت رہے ہیں، اور یہ تقریباً یعنی اسٹارٹنگ فرام دیٹ، ایک تو وہ دوسرا جو سیکیورٹی کی آپ نے بات کی، آپ جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کی سچویشن کافی خراب رہی ہے، اور انفارچونیٹلی جو پروونشل گورنمنٹ ہے جس قسم کی وہ ہے اور جو وہ کرتی رہی ہے، تو بیسکلی انہوں نے پروونشل لیجسلیچر کو، پارلیمنٹ کو، اور پروونشل ریسورسز کو وہ سارا استعمال کر رہے ہیں عمران خان کے لیے، اور ان کا جو سارا فوکس رہا ہے لیجسلیچر میں، جو وہ پارلیمنٹ میں ڈیبیٹس بھی جو ہو رہی ہیں، جو سارا ان کا یعنی فوکس ہے وہ عمران خان کی رہائی کا ہے، جس سے جو صوبہ جو ہمارا ہے، جس میں اتنی سیریس قسم کی پرابلم چل رہی ہے، جیسے کرم ہے فار ایگزامپل، پچھلے 90 ڈیز پلس سے اس کا راستہ بند ہے، وہاں پہ اس قسم کی وائلنس ہوئی ہے، اور جتنے بچے مرے ہیں بیکاز میڈیسنز نہیں مل پا رہے تھے ان کو، اور اس کے علاوہ بھی مثلاً وزیرستان ہے، اس میں جتنے حملے ہوئے ہیں، بنو میں، ٹانک میں، ڈیائی خان میں اور جگہوں میں، تو اس پہ کوئی بات ہی نہیں ہوئی، پارلیمنٹ میں کوئی پالیسی ہی نہیں ہے پروونشل گورنمنٹ کی، اور نہ صرف پروونشل گورنمنٹ کی، فیڈرل گورنمنٹ کی بھی نہیں ہے۔ فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے پروونشل میٹر ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، پروونس کو کرنا چاہیے، پروونس جو ہے وہ کہتی ہے ہمارے اختیار میں کچھ نہیں ہے، ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے، لیکن وین اٹ کمس ٹو PTI کا پالیٹکس یا ان کا عمران خان کا پالیٹکس، اس کے لیے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہیں، سب کچھ داؤ پہ لگانے کو تیار ہیں پروونس کا، لیکن سیکیورٹی سچویشن کو امپروو کرنے کے لیے کچھ خاص انہوں نے نہ اقدامات لیے ہیں، نہ کر رہے ہیں، اور ان سے جب بات بھی ہوتی ہے یا ان سے جب پوچھا بھی جاتا ہے تو وہ اس کو ایکنالج ہی نہیں کرتے، یعنی وہ کہتے ہیں بس ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو ریاست کا مسئلہ ہے۔ تو ریاست اور حکومت اور پروونشل حکومت کے درمیان کی جو معاملات ہیں، اس کی وجہ سے جو ہماری صوبے کی صورتحال ہے وہ کافی خراب رہی ہے اور خراب ہوتی جا رہی ہے، اور پرابلم یہ ہے کہ جو سدرن ڈسٹرکٹس ہیں، مثلاً لکی مربع، خان، پنو، وزیرستان نارتھ ساؤتھ دونوں، یعنی اس میں جو طالبان کا پیٹرولنگ ہے، طالبان کی جو پریزنس ہے وہ بڑھتی رہی ہے، اور جیسے آپ نے ذکر کیا سیکیورٹی فورسز پہ بھی اٹیکس ہوتے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں سویلینز پہ بھی اٹیکس ہوتے رہے ہیں، ہمارے لوگ پروٹیسٹ بھی کرتے رہے ہیں، پشتون جو ہیں مختلف ڈسٹرکٹس میں طالبان کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف پروٹیسٹ ہوتے رہیں گے،
لیکن ان پروٹیسٹ کو ایکنالج بھی نہیں کیا جاتا. نہ صرف ریاست اور حکومت ایکنالج نہیں کرتی بلکہ مین اسٹریم جو میڈیا ہے فار ایگزامپل وہ بھی ایکنالج نہیں کرتی. اچھا مین اسٹریم جو سیاسی پارٹیاں ہیں جو بڑی پارٹیاں ہیں PMLN ہے پیپلز پارٹی ہے جمعیت علماء اسلام ہے فار ایگزامپل وہ اور باتیں تو بہت کرتے ہیں اور مسائل کے اوپر بہت بولتے ہیں لیکن جب ان ہمارے جو صورتحال پہ بات آتی ہے جو صوبے کی صورتحال پہ بات آتی ہے دہشت گردی کی بات آتی ہے طالبان کی بات آتی ہے اس پہ وہ بولنے کو تیار نہیں ہے. اور سارا ملبہ وہ ڈال دیتے ہیں PTI کی پچھلی فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. اور ٹھیک ہے وہ رسپانسبل تھے یعنی جو ریسیٹلنگ ہے طالبان کا اس مسئلے میں ان کا کافی ایک بڑا رول تھا. عمران خان صاحب اس کو اون کرتے تھے بٹ ابھی تو ان کی گورنمنٹ ختم ہوئے بھی 3 سال ہو گئے ہیں 2 سال 3 سال ہو گئے ہیں. تو ابھی جو گورنمنٹ پچھلے 2 سال 3 سال سے ہے وہ تو ان کی نہیں ہے وہ تو PMLN کی ہے فار ایگزامپل اور پیپلز پارٹی اس میں پارٹنر ہے تو پھر وہ کیا کرنے. آئی مین تھوڑا سا گلا ہمارے جو وہاں پہ لوگوں کا ہے وہ یہ بھی ان پارٹیوں سے بھی مین اسٹریم سے بھی اور بلکہ پوری مجموعی طور پہ پوری مین اسٹریم سے ہے کہ کوئی فوکس نہیں کر رہا ہمارے اس مسئلے پہ اور مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے. جی خوشحال صاحب، KP کے انتہائی ایک اہم صوبہ ہے، اس کے بارڈر جو ہیں افغانستان کے ساتھ جڑتے ہیں، لیکن جو ہماری KP کے کی حکومت ہے وہ وفاق کے ساتھ آپسی لڑائیوں میں مصروف ہے، دھرنے کی سیاست میں مصروف ہے، تو اس سے کیا فورن پالیسی پر اثر پڑ رہا ہے؟ جیسے امپریشن یہ دیا جاتا ہے کہ ایوری تھنگ از انڈر لاک اینڈ کی اور کنٹرولڈ ہے لیکن اس میں پرابلم بھی ہے. مثلاً ہم نے دیکھا کہ اس سال کے شروع میں طالبان کے حقانی نیٹ ورک کے کچھ سینئر لیول کی لیڈرشپ جو تھی وہ آئی نارتھ وزیرستان اور انہوں نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے پوسٹ کی. انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پہ ہیں فار ایگزامپل انہوں نے کلیم کیا انہوں نے کہا کہ ہم موجود ہیں یہاں اور پھر وہ واپس چلے گئے. اس حوالے سے نہ فیڈرل گورنمنٹ نے نہ پروونشل نے نہ اسٹیٹ کسی نے کچھ نہیں کہا. ایک نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہماری پارٹی ہے ہم نے اس پہ بات کی تھوڑا بہت لیکن ہماری بات کو اگین اس طرح کا نہیں اس پہ بات ہوئی مین اسٹریم میں جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. دوسرا یہ ہے کہ بارڈر کے جو معاملات تھے جو پچھلے سال انہوں نے افغان سوری یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی انہوں نے جو افغان ریفیوجیز کو نکالنے والا ایک پالیسی کیا تھا ایک معاملہ تھا ان کا جو عمل تھا اس میں انہوں نے ایک جو اور ایلیمنٹ تھا اس سارے ڈیسیجن کا وہ یہ تھا کہ انہوں نے جو پشتون بارڈر ایریاز میں رہتے ہیں ان کی جو آمد و رفت ہے افغانستان جو وہ صدیوں سے ایک ہمارا سلسلہ ہے جو چلتا رہا ہے جو ہماری ایسٹمنٹ رائٹس ہیں پختونخوا میں بھی اور جنوبی یعنی بلوچستان کا جو پشتون بیلٹ ہے اس میں بھی اس پہ بھی انہوں نے پابندیاں لگائی. انہوں نے وہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے امپوز کرنے کی کوشش کی ون ڈاکیومنٹ پالیسی جو ان کی تھی کہ پاسپورٹ ویزا وغیرہ. اچھا اس کے خلاف چمن میں بھی دھرنا ہوتا رہا کافی لمبا دھرنا ہوا. اس کے خلاف ساؤتھ وزیرستان میں بھی دھرنے ہوتے رہے لیکن اس کو بھی کسی نے کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی. اور جو ایزمنٹ رائٹس ہے مثلاً پشتونوں کو انگیج کیے بغیر پشتون جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جو بارڈر ایریاز میں رہتے ہیں پختونخوا میں بھی اور سدرن یعنی سائڈ پہ بلوچستان کے پشتون بیلٹ میں بھی ان کو انگیج کیے بغیر ایک پالیسی زبردستی نافذ کرنے کی کوشش کی گئی اور پھر اس کو اس طرح سے لیکن اس کا کوئی فائدہ ہوا نہیں کیونکہ اس کو ریزسٹ ہی کرتے رہے ہمارے لوگ. ساتھ میں پھر یہ ہے کہ جو طالبان کی جو پالیسی پاکستان کی جو افغان پالیسی ہے جس طرح سے ویلکم کیا گیا طالبان کے ٹیک اوور کو فار انسٹنس اس کا ایک ڈائریکٹ امپیکٹ ابھی ہم اس کا کانسیکوینس ہم فیس کر رہے ہیں پختونخوا میں. اس کو اکنالج نہیں کیا جاتا. ابھی ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ کے کچھ سینئر منسٹرز ہیں فار انسٹنس وہ اپنے آپ کو ڈسٹینس کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ طالبان آئے ہیں تو برے ہیں وغیرہ وغیرہ. وہ یہ وہی لوگ ہیں جو جن کے ابھی بھی پوسٹ موجود ہیں اسٹیٹمنٹس موجود ہیں جنہوں نے ویلکم کیا اس ٹیک اوور کو فار انسٹنس. اور اس کے لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ باقی ملک میں فیل ہو نہ ہو وہ ہماری طرف بہت شدت سے محسوس ہو رہے ہیں بیکاز جو TTP ہے ان کو تو ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ افغانستان میں مل گئی ہے نا ابھی پوری ایک بڑی. اور TTP اور افغان طالبان کوئی ڈسٹنکٹ اینٹیز تو ہے نہیں وہ تو ایک ہی امبریلا کے تحت کام کرتے ہیں یعنی ڈویژن آف ورک ہے ڈویژن آف لیبر ہے لیکن اسینشلی ہیں تو وہ سارا ایک ہی آپس میں طالبان ہی ہیں. بٹ دا پرابلم اس کہ ان سارے سیریس مسائل پہ پارلیمنٹ میں جس طرح سے بات ہونی چاہیے تھی پارلیمنٹری کمیٹیز ابھی پوری بنی نہیں ہیں اس میں جس طرح سے بات ہونی چاہیے تھی مین اسٹریم میڈیا میں جس طرح سے بات ہونی چاہیے تھی وہ بھی. اور دوسرا اٹس اے میٹر آف پرائیورٹی نہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے پرائیورٹی ہے نہ پروونشل گورنمنٹ کے لیے پرائیورٹی ہے اور وہ اس کے ساتھ دے ڈونٹ وانٹ اینی تھنگ ٹو ڈو وتھ دس وچ از انفارچونیٹ کیونکہ اس کا جو اثر ہے وہ پھر ہمارے لوگ ہی بھگت رہے ہیں. اب جیسے پشتون پالیٹکس کی ہم لوگ بات کریں وہاں PTM کے اوپر جب گرینڈ جرگہ ہو رہا تھا اس سے پہلے کریک ڈاؤن KP پولیس کرتی ہے جو آبویسلی پروونشل گورنمنٹ کے اندر اس کا اختیار آتا ہے. پھر ساتھ ساتھ میں علی امین گنڈاپور
وہ خود جرگے میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور منظور پشتین کے ساتھ وہ پھر اسپیچز بھی دیتے ہیں. یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ یہ پشتون پالیٹکس کو بیسکلی لیوریج کر رہے ہیں، ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، یا پھر یہ واقعی ایک طریقہ ہے پشتونوں کو مین اسٹریم کرنے کا؟ نہیں، اصل میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی سیریسنس کا اندازہ تو اس بات سے لگا رہے کہ ایک تو جو کریک ڈاؤن ہوا پی ٹی ایم کے جرگے کے پہلے، ایک تو وہ پھر ساتھ میں اس کے بعد جو ہوا، یعنی ان کے ساتھی تھے پی ٹی ایم کے جو گرفتار کیے گئے پختونخوا گورنمنٹ میں ہی ہے، یعنی پختونخوا میں گرفتار ہوئے. ابھی یہ ریسنٹ کی کچھ دن پہلے ان کے ایک جو مرکزی رہنماؤں میں سے ہیں سمد خان، وہ اس وقت اریسٹڈ ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا ہے. فار ایگزامپل پختونخوا میں گرفتار ہوا ہے. جب پی ٹی آئی سے بات ہوتی ہے یا ان کو بتایا جاتا ہے کہ یار یہ ہو رہا ہے، آپ ایک طرف آپ کلیم کرتے ہیں کہ پی ٹی ایم کے کچھ مطالبے جو جائز ہیں ان کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، جرگے میں آپ آئے، دوسری طرف یہ بھی وہ ایک دم سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے تو اختیار میں اور بس میں کچھ نہیں. جب آپ کے اختیار میں کچھ نہیں، جب آپ کے بس میں کچھ نہیں، تو پھر آپ حکومت میں کیا کر رہے ہیں؟ تو پھر حکومت سے چلے جائیں، چھوڑ دیں پھر حکومت. یا حکومت آپ نے صرف اس وجہ سے پکڑی ہوئی ہے کہ اس کے سارے وسائل، سارے ریسورسز صوبے کے آپ لگا کے عمران خان کو چھڑانے کے لیے 4-5 دفعہ اسلام آباد پہ چڑھائی کر کے پشتونوں کو آگے کر کے ان کو مروا دیتے ہیں. تو یہ ان کا تھوڑا سا کنفیوژن ہے بھی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہ پشتون نیشنلسٹ پالیٹکس کو، یعنی وہ جو اس کا جو اسپیس ہے اس کو کلیم کرنے کی جو پی ٹی آئی کی کوشش ہے، یعنی اس کو ایک طریقے سے پینٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ تو پتہ نہیں کوئی پشتون پارٹی ہے یا پشتونوں کے حق کے لیے پارٹی ہے. یعنی پشتونوں کے حق کی پارٹی ایسے ہوتی جو کہ جیسی، یعنی طالبان کے سپورٹ سے لے کے ان کی ٹیک اوور کو ویلکم کرنے سے لے کے، جو پھر پختونخوا میں اس وقت دہشت گردی جاری ہے اس پہ خاموشی سے لے کے اور اس پہ ان ایکشن سے لے کے، جو پی ٹی ایم کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا ہے، جو این ڈی ایم کے خلاف ہوتا رہا، یعنی ابھی یعنی ہمارا ایف آئی آر نہیں کٹ رہا فار انسٹنس اس ابھی بھی، یعنی گورنمنٹ تو ان کی ہے. تو یعنی یہ سارے معاملات جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر تھوڑا سا سمجھ آتی ہے کہ یہ اتنا پشتون فرینڈلی یا اتنا ان کا ہمارا یعنی ویل بینگ ان کے پرائیورٹیز میں نہیں ہے جتنا وہ شاید پریٹینڈ کرتے ہیں دکھانے کے لیے. اور شاید وہ ان کو لگتا ہے کہ کسی طرح سے اس اسپیس کو وہ استعمال کر کے یا پی ٹی ایم کے ساتھ اپنا تھوڑا سا دکھا کے کہ وہ بھی تھوڑے سے باغی ہیں یا ریولوشنری ہیں، جو کہ وہ اسینشلی ہے نہیں پی ٹی آئی. تو یہ ہے. لیکن جو ڈسینٹ ہے، جو پشتونوں کی صورتحال ہے اوور آل، اس میں کوئی خاص فرق ہوا نہیں، بلکہ ریشل پروفائلنگ بھی ہے جو افغانوں کے خلاف کارروائیاں ہوتی رہی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ اسلام آباد میں فار انسٹنس ان دا ریسنٹ منتھس، اسپیشلی ابھی یہ جو پی ٹی آئی کا آخری دھرنا ہوا تھا نومبر کا، اس کے بعد جو کریک ڈاؤن ہوا پشتونوں پہ، افغانوں پہ بھی ہوا، پشتونوں پہ بھی ہوا. تو ہماری تو صورتحال اور خراب ہوئی ہے، اس میں کوئی خاص بہتری آئی نہیں ہے 2024 میں. جی خوشحال صاحب، 2024 کا سال گزر چکا ہے اور 2025 جاری ہے، تو کیا امیدیں رکھتے ہیں 2025 کا سال کے پی کے لیے کیسا ہونا چاہیے؟ مشکل سال ہوگا. اٹس گوئنگ ٹو بی ویری ڈیفیکلٹ. کافی سخت سال ہوگا، کیونکہ جو طالبان کی کارروائیاں ہیں وہ بڑھتی رہی ہیں اور بڑھتی جا رہی ہیں. ان کی جو پریزنس ہے، پیٹرولنگ ہے، وہ بڑھتی جا رہی ہے. بلکہ کچھ ڈسٹرکٹس میں تو جانا بھی ناممکن تھا ہو گیا. پولیٹیکل ایونٹس، ایکٹیویٹیز نہیں ہو پا رہی، میٹنگز نہیں ہو پا رہی. پبلک میں ایک فیئر ہے obviously، اور وہ ظاہر ہے کہ وہ ہوگا بھی بیکاز جو حالات ہیں اس کے حساب سے. اور جو گورنمنٹ ہے پروونشل اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، ان کی جو صورتحال ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس وقت بھی سارے کا سارا فوکس جو ہے پروونشل گورنمنٹ کا وہی عمران خان کی رہائی، اور جس کا ہمارے پشتونوں کے ساتھ، پشتونوں کے رائٹس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اسی پہ وہ فوکسڈ ہیں. جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو ٹرول کر رہی ہے باقاعدہ. ورک پریس کانفرنسز ان کے خلاف، سوشل میڈیا ان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں. آپس میں وہ لگے ہوئے جو ریاستی ادارے ہیں وہ بیچ پہ کہیں نظر نہیں آ رہے. ساتھ میں جو حالات ہیں، مثلا آپ یہ اندازہ لگائیں کہ کورم کی جو صورتحال ہے اس میں پروونشل گورنمنٹ نے سارا جو ان کا ہے کہ ہیلی کاپٹر کرے، یعنی آپ اسٹیٹ کی ریٹ وہاں پہ ہے ہی نہیں، اور آپ اسٹیٹ کی ریٹ اسٹیبلش کر بھی نہیں پا رہے، اور آپ پھر کہتے ہیں کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ گورنمنٹ ہیں، آپ اسٹیٹ ہیں. تو یہ مطلب اسلام آباد میں اسٹیٹ کی ریٹ اسٹیبلشڈ ہے، گجرات، گجرانوالا، لالا موسا میں اسٹیبلش ہو سکتی ہے، کورم میں نہیں ہو سکتی. اور کورم میں ہمارے لوگ یعنی ہر دن دھرنے ہو رہے ہیں، پشاور میں دھرنے احتجاج ہو رہے ہیں، اسلام آباد میں ہو رہے ہیں، لاہور میں کچھ ساتھیوں دوستوں نے کیے. تو لیکن اس کے باوجود کچھ ہو نہیں پا رہا. جو صورتحال ہے وہ یعنی اور بھی خراب تر ہوتی جا رہی ہے. تو ان حالات کو تو کم از کم جو جب دیکھا جاتا ہے اور ان کے کانٹیکس میں اگر دیکھا جائے 2025 کو، تو امید تو بہتری کی ہمیشہ ہوتی ہے، رہنی بھی چاہیے. پولیٹیکل ایکٹیوسٹ، جیسے میں تو پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں، تو مجھے تو obviously ایک اسٹرگل ہوتا ہے، ایک ہوپ ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کرتے ہیں. بٹ جب گراؤنڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں صورتحال، تو وہ تو جو ہے ہمارے سامنے انفارچونیٹلی وہ کوئی خاص اچھا لگ نہیں رہا، اور جو دکھائی دے رہا ہے ویسے لگتا ہے کہ اور انفارچونیٹلی خراب ہی ہوگی. بہت شکریہ خوشحال صاحب رائٹس واچ کو وقت دینے کا.
ناظرین، آج کے اس رائٹس واچ میں ہم پاکستان میں 2024 میں ہونے والی خلاف ورزیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور 2025 سے کیا امیدیں وابستہ ہیں اس پر بھی بات جاری ہے۔ اب ہم رخ کرتے ہیں گلگت بلتستان کا، جو کہ پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ وہاں پر 2024 کا سال کیسا گزرا، کیا ہوا؟ ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ویٹ کی پرائسز اور مہنگائی کے حوالے سے ایک تحریک جاری رہی۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ گلگت بلتستان سے انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں بابا جان، جنہوں نے کافی لمبا عرصہ جیل میں گزارا، ان سے بات کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بہت شکریہ بابا جان صاحب، آپ نے رائٹس واچ کو وقت دیا۔ سب سے پہلے بتائیے گا 2024 کا سال کیسا تھا گلگت بلتستان کے لیے؟ وائس پی کے کا بہت شکریہ۔ آپ نے گلگت بلتستان کے حوالے سے ہمیں سننے کے لیے موقع دیا۔ اپنے گلگت بلتستان کے لوگوں کی طرف سے، عوامی ورکر پارٹی گلگت بلتستان کی طرف سے، وہاں کے انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد کرنے والے انسانی حقوق کے سرگرم کارکنوں کی طرف سے وائس پی کے کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور وائس پی کے نے اس سال بھرپور ہمارے لیے کوئی بڑا میڈیا نیٹ ورک کور نہیں کرتا ہے، گلگت بلتستان کو کور کیا ہے۔ گلگت بلتستان کے اندر سنگین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو وائس پی کے نے کور کیا۔ وہاں سیاسی کارکنوں کے خلاف بے پناہ مقدمات بنائے گئے، اور شیڈول 4 کے جو کالا قانون انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت ہے، وہ دہشت گردوں کے خلاف ہے، اور وہ انہوں نے سیاسی کارکنوں کے خلاف لاگو کیا۔ اور وہاں پہ جو ہے یہ مذہبی قانون کا بھی جو غلط استعمال ہوا اپنے مخالفین کو دبانے کے لیے۔ انہوں نے جناب والا جو بلاسفیمی لاز کے تحت لوگوں کو، خواتین کے خلاف بھی پرچے کرائے گئے۔ ایک تو انسانی حقوق کے حوالے سے سنگین صورتحال ہے۔ دوسری بات ہے کہ اتنے پوٹینشیل ہونے کے باوجود گلگت بلتستان کے اندر یہ حکمران بجلی پیدا کرنے کے بجائے عرب سے تیل لا کے وہاں ہائیڈرو پہ بہت کم قیمت پہ بجلی اور بہت پائیدار بجلی بن سکتی ہے۔ لوگوں کو طویل یعنی جناب 22 گھنٹے کی اذیتناک لوڈ شیڈنگ میں مبتلا کیا گیا ہے۔ وہاں پہ کوئی طالبات کے لیے، طلبہ کے لیے میڈیکل یونیورسٹی نہیں ہے۔ گلگت بلتستان 72,971 مربع علاقے میں کوئی انجینئرنگ یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی جناب اس طرح سے وہاں پہ قانون کی لا کی یونیورسٹی نہیں ہے۔ ان کے نہ ہونے کی وجہ سے اور روزگار کے ذرائع نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں جا کے چین کے بارڈر پہ تھوڑا کام کرتے ہیں، اور چین کے بارڈر پہ انہوں نے جناب چھوٹے چھوٹے تاجروں کے لیے جو بارڈر ٹریڈ ایگریمنٹ تھا، ایک بارڈر کے لوگوں کا حقوق بنتا ہے، اس طرح سے کوئی جناب انہوں نے کام کرنے والے کارکنوں کے خلاف پرچے کاٹے، ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالی گئی، کاروباری لوگوں کو ستایا گیا۔ اس طرح وہاں پہ سڑکیں انہوں نے جناب والا وہ نقشے کے مطابق اور بین الاقوامی معیار کے مطابق نہ بنانے کی وجہ سے یعنی سینکڑوں لوگ وہاں لقمۂ اجل ہو گئے۔ گلگت بلتستان میں حادثات ایسے آ گئے، اوپر سے سڑکیں ٹوٹ کے پتھر گر کر وہاں جہاں ٹنل بنانا ہے، یا گرا ہوا پتھر ہٹانا ہے، گرا ہوا کوئی ملبہ ہٹانا ہے، اور ساتھ کی نالی صفا کرنا ہے۔ سڑکوں کی صورتحال بھی خستہ حال اور گلگت بلتستان میں جو ہے قیامت صغریٰ کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اس طرح گلگت بلتستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں طبی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے دور دراز علاقے سے کراچی کے کونے تک ان کو جانا پڑتا ہے، اسلام آباد آنا پڑتا ہے 24 گھنٹے میں۔ صحت کے سہولیات گلگت بلتستان میں نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ گلگت بلتستان کے لوگوں کو پانی کا منبع پہ رہنے کے باوجود قرآن نے صاف پانی دینے سے حاصل رہے۔ صاف پانی ان کو میسر نہیں گلگت بلتستان کے لوگوں کو، اور وہاں پہ کوئی سیوریج سسٹم نہیں۔ اور گلگت بلتستان کے پہاڑ، اس پورے خطے کے اندر کشمیر کے پہاڑ جناب سیاچن سے لے کے یہاں کیٹو تک، ننگا پربت سے جو ہے ادھر آ کے رکپوشی تک، فاسو گلیشیر تک، بٹور گلیشیر تک، شمشال کے گلیشیروں تک، منزک کے پیارے پیارے گلیشیروں تک، جناب انہوں نے غزر کے گلیشیروں تک انہوں نے خطرے میں ڈالا ہوا ہے۔ بے ہنگم ایک غیر ذمہ دار irresponsible ٹوریزم کا جو ہے پروان چڑھ رہا ہے وہاں، اور کوئی جناب والا اس کا متبادل نہیں ہے کہ یہ کچرا لائیں گے، کتنا لائیں گے، کتنے ٹوریزم آئیں گے۔ اور جو فارنر ٹورسٹ ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے مسائل ہیں۔ انہوں نے جو ہے ویزا پالیسی نرم کرنے کے اعلانات کر رہے ہیں، لیکن سختیاں یہ بہت کر رہے ہیں۔
تو اس طرح گلگت بلتستان کے عوام ایک نہ ختم ہونے والے مسائل میں ہیں. لیکن ایسے میں امید بات یہ ہے ایک پیپل ریزسٹنس پیپل موومنٹ وہاں موجود ہے, مختلف جماعتوں کی شکل میں, عوامی ورکر پارٹی کی, قوم پرست جماعتوں کی شکل میں, عوامی ایکشن کمیٹی کی شکل میں, جو آزاد کشمیر میں بھی ہے. تو یہ اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں, اور اس جبر کے باوجود, جبر کا سامنا وہاں کے عوام, وہاں کے خواتین, وہاں کے طلباء, وہاں کے طالبات, اس کو پسماندہ رکھنے کے باوجود اسی جبر کے سائے میں سائے سے لڑ رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہاں پہ کوشش بھی کی گئی, وہاں پہ یہ سیکٹیرین کنفلکٹس پیدا کرنے کی بھی کوششیں کی جا رہی ہیں, جس طرح 1988 میں ہوا تھا. لیکن اس پہ بھی گلگت بلتستان کے لوگوں نے ذمہ داری کا ثبوت دے کر اس کو بھی منیمائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن حکمرانوں کی جانب سے کوئی کسر باقی نہیں رہتا ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طریقے سے جبر کیا جائے. دوسرا جو گلگت بلتستان کا مسئلہ آ رہا ہے, جو ہمارا وہاں پہ ایک قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, تھوڑے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں, اس کے 2 کیمپسز بند کیے گئے. اس سے اسٹوڈنٹس جو ہے بہت پریشان ہو گئے. دیامر کیمپس, 3 کیمپس, غزر کیمپس اور ہنزا کیمپس انہوں نے بند کیے. بند کرنے کے بعد بہت ٹربل میں گئے, اسٹوڈنٹ بہت پریشان ہو گئے, اس میں گئے. لیکن وہاں لوگوں نے جو ہے, ہم سب نے مل کے احتجاج کیا, ان کو بحال کرایا عارضی طور پہ, اور یونیورسٹیوں کا اندر فیسوں میں انہوں نے بیش بہا اضافہ کیا. بابا جان صاحب, آپ کے گریونسز ہیں, گلے شکوے ہیں ایڈمنسٹریشن اور حکمران سے, لیکن آپ نے بات کی ہے کہ گلگت بلتستان کی عوام اور گلگت بلتستان کی پولیٹیکل پارٹیز یہی ہیں جو کھڑے ہوئے ہیں اور سارے حق لینے کے لیے یہ تیار ہیں اور ایکٹیو ہیں. تو اب آپ نے یہ پورا حوالہ دیا ہے, اور ساتھ ساتھ میں آپ ایک جذبے کی بھی بات کر رہے ہیں. 2025 آپ کو کیسا لگ رہا ہے گلگت بلتستان کے لیے انسانی حقوق کے حوالے سے؟ یہ جو حکمران, ایون یہ جو مین لینڈ ہے پاکستان کا, اسلام آباد, پنجاب, یہاں انہوں نے پارلیمنٹ کے سامنے اتنی جبر کی. حکمرانوں سے ہمیں توقع نہیں ہے. میں سیاسی کارکنوں سے, ہیومن رائٹس سے, ایکٹیوسٹ سے, اور تمام طلباء طالبات سے, عام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ اپنے حقوق کے لیے نکلیں, اور جو آپ منتخب کرتے ہیں ایسے لوگوں کو منتخب کرنے کے بجائے آپ ایک سچے ایماندار لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں, تاکہ جناب تھوڑے بہت ڈیموکریٹک ویلیوز کو سمجھنے والے ہوں, ڈیموکریٹک ویلیوز پہ چلنے والے ہوں, ڈیموکریٹک اصولوں کے مطابق اپنی زندگی اور اپنے سماج کو چلانے والے لوگ ہوں, ان کے ساتھ کھڑے ہوں, جو آپ کا بجلی کا بات کرے. تو اس لیے ہمیں توقع حکمرانوں سے نہیں ہے, البتہ ہم عوام سے یہ توقع کرتے ہیں کہ جتنا جبر بڑھے گا اتنا عوام کی مزاحمت بھی اٹھ کھڑی ہوگی. ہمیں عوام سے بھرپور امید ہے, نوجوانوں سے امید ہے. قراقرم یونیورسٹی کے فیسوں کو ہزاروں طلباء نے کئی ایک مہینے کے دھرنے دے کے انہوں نے بہت پڑھائے تھے, تھوڑے کم کرائے جناب. پھر جناب وہ ان کو پھر طلباء کے اوپر پرچے کیے انہوں نے, اویس مہدی جیسے پولیٹیکل کارکنوں کے اوپر, جو کہ پیسفل پولیٹیکل کارکنوں نے پرچے کیے, ان کے اوپر تھانوں میں درخواست دیا, ان کو یونیورسٹیوں سے ایکسپیل کرایا گیا رائٹس پہ بات کرنے والوں کو. اس طرح آنے والے سال میں بھی ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی, اور جب تک ہماری جدوجہد برقرار ہوگی تو ہم امید ہے, اور ہم کبھی مایوس نہیں ہوں گے, اور جدوجہد سے کبھی پیچھے نہیں ہٹیں گے, اور نہیں ہٹنا چاہیے. اور جدوجہد میں ہی کامیابی ہے, اور جدوجہد میں ہی مزاحمت میں ہی زندگی ہے, ورنہ تو ہمیں یہاں تباہی نظر آتی ہے. بہت شکریہ بابا جان صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت رائٹس واچ کو دیا. ناظرین, 2025 کا پہلا رائٹس واچ کا براڈ کاسٹ جو ہے وہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ 2024 کا ایک ان ڈیپتھ حوالہ لیں, اور وہ بھی پاکستان کے مختلف سول سوسائٹی ایکٹیوسٹ سے. آج کا ایپیسوڈ جو فرسٹ پارٹر ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے حوالہ دیا خیبر پختونخوا, بلوچستان اور گلگت بلتستان کا, اور ہم لوگ دوسرے پارٹ میں اس کے اندر ہم لوگ کور کریں گے پنجاب, سندھ اور آزاد جموں اینڈ کشمیر. یہ تھا اس ہفتے کا رائٹس واچ. ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہمارے جو نیا اپروچ ہے وہ پسند آیا, اور ہم امید کرتے ہیں کہ پچھلے سال کی طرح آپ اس سال بھی رائٹس واچ کو ہر ہفتے جوائن کریں گے. مزید اپڈیٹس کے لیے آپ ہمارے سوشل میڈیا ہینڈلز کو فالو کر سکتے ہیں. دیکھتے رہیے voicepk.net. آپ کی خبر, آپ کی آواز, voicepk.net.